نحمده ونستعينه ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في كلامه القديم وخطاب العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين، الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين. بزرگان ملت اور برادران اسلام، 24واں پارہ آیت نمبر 36 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے، الحمدللہ. اور اسی آیت کریمہ کے مضمون کے پیش نظر انشاءاللہ تعالی آج مثنوی کا درس بھی آپ سماعت فرمائیں. پہلے اس آیت کا ترجمہ سماعت فرمائیے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اس کا ترجمہ چونکہ میرے سامنے اس وقت اتفاق سے انگریزی ترجمہ ہے اقبال صاحب کا، اس لیے وہی آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. انہوں نے ترجمہ کیا ہے کہ if a whisper from the devil reach thee, O Muhammad, then seek refuge in Allah. Lo, he is the hearer and knower. بہت صحیح ترجمہ ہے. اس کا ترجمہ آپ اردو میں ملاحظہ فرمائے وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ. خطاب تو حضور کو ہے، لیکن حضور کی وساطت سے یہ خطاب امت کو ہے، اس لیے کہ جو آیت کا مضمون ہے اس کا اطلاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہو سکتا. لہذا حضور کی توسط سے یہ خطاب ہر امتی کو ہے، اور چونکہ واحد حاضر کا صیغہ استعمال ہوا ہے اس لیے ہر شخص یہ سمجھے کہ یہ خطاب مجھ سے ہے، دل واسطہ نہیں یا بلا واسطہ نہیں بلکہ حضور کے راستے. وَإِمَّا يَنزَغَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ. اے مخاطب، جب شیطان کی طرف سے تجھے کوئی وسوسہ پہنچے فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ then seek refuge in Allah. تب اللہ تعالیٰ سے پناہ تلاش کر. بڑا صحیح ترجمہ ہے. فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ تب اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگ. إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ. He is the hearer and knower. وہ بڑا سننے والا اور بڑا
اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو شیطان کا بس چل ہی نہیں سکتا. حضور تو بڑے نبی الانبیاء ہیں، خواجہ کائنات ہے، اور یہاں پر بھی اس کا بس نہیں چلتا ہے. صرف اولیاء پر ہی نہیں، اللہ تعالیٰ کے بندوں پر بھی شیطان کا بس نہیں چلتا ہے. وہ مساجد ڈالنے میں وہاں بھی کامیاب نہیں ہوتا. جیسا کہ شیطان نے خود اللہ تعالیٰ سے یہ بات کہی تھی، لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. آدم کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے تو نے مجھے مردود قرار دیا ہے، رجیم کر دیا ہے، راندہ درگاہ کر دیا ہے. اب میں آدم کو اور اولاد آدم کو کبھی نہیں چھوڑوں گا، ان سب کو ورگلاؤں گا. اجمعین، لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں ان سب کو تیرا باغی بناؤں گا، ان سب کو بہکاؤں گا، ورگلاؤں گا. إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، لیکن جو تیرے مخلص بندے ہوں گے وہ میرے قابو میں نہیں آئیں گے. شیطان نے اس بات کا اعتراف کیا ہے. اللہ نے بھی فرمایا جاؤ تجھے پورا پورا اختیار ہے، ہم سب طریقے تمہیں بتا رہے ہیں جیسے تم چاہتے ہو. میرے بندوں پر جاؤ، ڈورے ڈالو، برگلاؤ، گمراہ کرو، بس مجھے جو بھی کچھ کرنا ہے. ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، یاد رکھ میرے بندوں پر تیرا بس نہیں چلے گا. اللہ نے بھی یہ بات کہی ہے. تو بس جب بندے عام بندے ہیں اللہ تعالیٰ کے، ان پر بس نہیں چل رہا شیطان کا، تو رسول اللہ کو شیطان کا کیا بس چلے گا؟ یہ تو خطاب ہمیں ہے. تو حضور کے مسافر سے ہر امتی سن لے کہ جب تمہارے دل میں کوئی شیطان کی طرف سے بس پیدا ہو جائے، گندا، خراب، ناپاک، گناہ کا موجب بنے، تو پھر کیا کرو؟ فاستعیذ باللہ، فوراً اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرو، اس لیے کہ تم شیطانی مکر اور فریب سے بچ نہیں سکتے. اگر تم خود بچنا چاہو تو بچ نہیں سکتے. شیطان کا مکر اور فریب اتنا گہرا اور اتنا باریک ہوتا ہے کہ ہر شخص اس کو سمجھ ہی نہیں سکتا. اور ہم جیسے لوگ تو بڑی آسانی سے اس کے بندے میں پھنس جاتے. اللہ حاضر قیاس، اور یہاں پر بھی اس نے ڈورے ڈالے. غوث پاک تک کو نہیں چھوڑا، خواجہ معین چشتی اجمیری کو نہیں چھوڑا، قاضی بستانی کو نہیں چھوڑا، اگرچہ وہ اس کے پنجے میں نہیں آئے، لیکن اس نے وہاں برگلانے کی کوشش کی ہے. جیسا کہ حضور غوث پاک کے حالات میں لکھا ہے، خواجہ غریب نواز کے حالات میں لکھا ہے کہ آپ ایک دفعہ جنگل میں رات کے وقت مصروف مجاہدہ غوث العظم شیخ سید القادری جیلانی، بالکل تاریکی تھی، اور آسمان پر کوئی ستارے وغیرہ بھی نہیں تھے، بادل تھے کالے کالے، چاند بھی نہیں تھا، ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں تھے. اللہ کے بندے ایسے ہی ماحول میں اس کو یاد کرتے. تو ایک دم حضرت غوث پاک فرماتے میری آنکھ جب کھلی تو میں نے دیکھا پورا جنگل روشن تھا، بڑی زبردست روشنی، اور میں نے دیکھا کہ فضا میں ایک نورانی تخت ہے، اس پر ایک نورانی مجسمہ پیدا ہوا ہے، اور وہ اس نے پورے جنگل کو روشن کر رکھا ہے. جب میں نے آنکھیں کھولی تو اس میں سے آواز ہے، عبد القادر ہم تم سے بہت خوش ہیں، تم نے بڑی ریاضت کی ہے، بڑے مجاہدے کیے ہیں، بڑی عبادت کی ہے، فرائض نوافل واجبات سب کچھ، اتنی عبادت کی ہے کہ ہم تم سے خوش ہو گئے ہیں، اور اس خوشی میں ہم اب تمام تکلفات شرعیہ آپ کو معاف. اب ہم نماز نہ پڑھے، روزہ رکھے، کچھ نہ کریں، پر آپ کی عبادت میں صرف وہ کافی. حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ جب یہ آواز آئی اس نورانی مجسمے میں سے، تو اب یہ اللہ تعالیٰ جس کو بچایا، غوث پاک کے ذریعے سے تو ہم جیسے گناہ گار بچ جاتے ہیں. وہ تو بڑی اونچی ہستی ہے. فرمانے کے تاہم جب آواز آئی تو میں نے کہا یہ عجیب بات ہے، نماز روزہ حج زکات عبادت وغیرہ تو اللہ کے رسول کو بھی معاف نہیں ہوئی، صحابہ کو معاف نہیں ہوئی، بڑے بڑے کتب ابدال کو معاف نہیں ہوئی. عبد القادر کا کیا مہربانی ہے کہ جو ہمیں تکلفات شریعہ سے آزاد کیا جا رہا ہے. فرماتے ہیں میرے دل میں فوراً خیال پیدا ہوا یہ کم وقت شیطان ہے جو مجھے برگلا رہا ہے، مجھے پھسلا رہا ہے، مجھے صراط مستقیم سے ہٹا رہا ہے. میرے اندر
تقوی اور پرہیزگاری کا بیج بو رہا ہے کہ تم سے بڑا پہنچا ہوا، اب یہ عبادت کی کیا ضرورت؟ فرمایا جب مجھے یہ احساس ہوا کہ یہ شیطانی تصرف ہے تو میں نے کلمہ تمجید پڑھا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العظیم، تو وہ نور سب غائب ہو گیا، اندھیرا پہلے سے بھی زیادہ تیز ہو گیا اور کچھ ہاتھ کی سجائی دیتا تھا۔ اس اندھیرے میں جو آواز آتی ہے، عبد القادر تجھے تیرے علم نے بچا لیا، تجھے تیرے علم نے بچا لیا۔ تو آپ نے فرمایا مردود اب دوسرا تیر چھوڑ رہا ہے مجھے بہکانے کے لیے، مجھے میرے علم نے نہیں بچایا ہے، مجھے میرے رب نے بچایا ہے۔ دیکھیں نا کہاں لے گیا اسے، کہاں لے گیا اسے، جب یہ بھی دھوکہ تھا کبھی تیرے علم نے بچا دیا۔ بہرحال حضرت باعث بستامی کا نامی اس میں گرامی کی ذرا زبان پر آیا، الحمدللہ ان کی ایک بات بھی سن لیجیے۔ ایک دفعہ حضرت باعث بستامی نے اللہ سے دعا مانگی کہ یا اللہ میں شیطان کو دیکھنا چاہتا ہوں کیسا ہے یہ بدبخت۔ خیر اللہ تعالیٰ نے ان کی خواہش پوری کر دی۔ فرماتے ہیں میں جا رہا تھا مسجد سے نکل گھر کی طرف تو دور سے میں نے دیکھا ایک شخص آ رہا ہے، جوں جوں وہ قریب ہوتا گیا اس کا چہرہ نکھرتا گیا اور بدنما ہوتا گیا، یعنی بالکل صاف نظر آنے لگا لیکن اس کے چہرے پر نظر ڈالنے کو بھی نہیں چاہتا۔ جب بالکل ہی قریب آ گیا تو وہ بڑا ہی بدی شکل تھی، میں نے اس سے آنکھیں پھیری، جب میں نے آنکھیں پھیری تو فوراً میرے سامنے آ کر کہتا ہے پہلے تو ہم کو دیکھنے کی خواہش تھی، اب ہم آ گئے ہیں تو دیکھتے ہی نہیں۔ فرمانے کہ تو شیطان ہے؟ اس نے کہا ہاں جی میں شیطان ہوں۔ باقی گستاخ فرماتے یہ کیا کر رہا ہے؟ کہنے کہ میں رسی بٹتا۔ کیا کرے گا رسی سے؟ کہتا ہے جی میں پھنساؤں گا لوگوں کو اور کیا کروں گا۔ باقی گستاخ فرماتے میرے لیے کون سی رسی بڑی؟ فرمایا واہ آپ کو پھانسنا کون سا مشکل ہے، آپ کی رسی کی ضرورت ہی نہیں۔ ذرا غور کرنے والی بات ہے جب باعث بستانی جیسے جلیل القدر سید الطائفہ اور سید العارفین جیسے شیطان کی نظر میں بہت معمولی حیثیت رکھتے ہیں اور پھنسانے کی اسے ہمت ہو جاتی ہے تو ہم اور آپ کس قطار شمار۔ تو اس لیے آج سے یہ آج کا درد جو ہے بہت اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، جب تیرے دل میں کوئی شیطانی وسوسہ پیدا ہو فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، فوراً خدا سے پناہ مانگ، تو نہیں بچ سکتا جب تک تجھے خدا نہ بچائے۔ اور جب خدا سے انسان پناہ مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بچاؤ کی صورت پیدا کر دیتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ پناہ مانگیں خدا آپ کو نہ بچائے۔ چنانچہ فرمایا انہ هو السمیع العلیم، اللہ تعالیٰ بہت سننے والا اور اللہ تعالیٰ بہت ہی جاننے والا ہے۔ تو بزرگان ملت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے اس مضمون کو اس طرح شروع کیا ہے بہر ایمان صحابہ از رسول ملتمس بودند مکر نفس غول۔ فرماتے ہیں یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خواطر نفس اور شیطانی وسوسات کے متعلق زیادہ سوال کرتے ہیں۔ بعض صحابہ جب بھی آتے تھے وہ کسی نہ کسی شیطانی مکر کے بارے میں اور نفس کے کسی وسوسے کے بارے میں پوچھتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جواب دیتے تھے۔ ان میں سیدنا حضرت حذیفہ ابن یمان بہت ہی زیادہ مشہور ہے کہ انہوں نے ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نفس کی شرارتوں اور شیطانی وساوسی کے بارے میں سوالات کیے، اکثر چنانچہ حدیث صحیح ہے۔ اور یہ حضرت حذیفہ کا اپنا قول فرماتے ہیں کان الناس یسألون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الخیر، فرماتے ہیں عام طور پر صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نیک کاموں کے بارے ہی میں پوچھا کرتے تھے، نیک کاموں کے بارے میں پوچھتے تھے،
وانا اصلہ من الشر مخافت ان یدرکنی، میں جب بھی حضور سے پوچھتا تھا میں برائیوں کے بارے میں پوچھتا تھا، شیطان اور نفس کے وساوسی کے بارے میں پوچھتا تھا، اس لیے کہ مجھے ڈر ہوتا تھا کہ کہیں نفس اور شیطان کی شرارت کا میں شکار ہو کر کوئی یہ کام نہ کر دے۔ اس لیے ان شیطانی وساوس سے بچنے کے لیے، نفس کے خواطر سے بچنے کے لیے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے ہی سوال پوچھا کرتا تھا۔ مولانا روم فرماتے ہیں کوچیا میں زد اغراض نہا در عبادت آو در اخلاص جاؤ، نفس کے مکر و فریب نہایت گہرے اور بندے کے اخلاص و عبادت کے لیے تباہ کن ہے۔ نفس کے مکر و فریب نہایت گہرے، بندے کے اخلاص و عبادت کے لیے تباہ کن ہے۔ غنی کاشمیری ایک شاعر گزرے ہیں، ان کا ایک عجیب شعر ہے، سوئے مسجد نہ تحت نفس بدم راہ انوز، گرچہ از بار گناہ ساخت تو محراب مرا۔ فرماتے ہیں اس میرے نفس نے وسوسے ڈال ڈال کر گناہ کرا کرا کے مجھ کو کمان کی طرح دوہرا کر دیا ہے، کمان کی طرح دوہرا ہو گیا، لیکن اس بدبخت نفس نے مجھے ابھی تک مسجد کی طرف جانے کا موقع نہیں۔ نفس کے مکر و فریب نہایت گہرے اور بندے کے اخلاص اور عبادت کے لیے تباہ کن ہے۔ اس لیے غنی کاشمیری کہتے ہیں کہ اس نفس کے مکر و فریب کا شکار ہوتے ہوتے میری کمر بھی ٹیڑھی ہو گئی یا بوڑھا ہو گیا ہوں، اور اس بدبخت نفس نے مجھے ابھی تک صحیح طور پر مسجد کی طرف جانے کا موقع نہیں۔ ایک یہاں مجھے لطیفہ یاد آیا ہے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا، بوستان کے اندر فرماتے ہیں ایک شخص جو کسی کا نوکر تھا، اپنے آقا کے ساتھ اپنے مالک کے ساتھ جا رہا تھا، مسجد راستے میں آ گئی، عصر کی نماز کا ٹائم تھا، یہ نوکر اجازت دے کر مالک سے کہنے لگا مجھے نماز پڑھنی، اس نے کہا جلدی آ جانا، میں کہا تمہارا انتظار کروں۔ یہ اندر گیا، نماز ہو گئی، لوگ سب چلے گئے، یہ اندر ہی بیٹھا رہا۔ اب وہ مالک باہر ہی جناب کہتا تھا، کبھی ادھر کبھی ادھر، غصے سے لال پیلا ہوتا تھا کہ سب نمازی نکل گئے، جسے کس نے پکڑے گی ابھی تک اندر سے نکل ہی نہیں رہا۔ لیکن اتنی اس کو توفیق نہیں ہو رہی تھی کہ وہ مسجد میں جا کر دیکھ لے۔ مسجد میں جانا اپنے بس کی بات نہیں ہے، خدا ہی لے جائے تو بندہ جائے۔ یاد رکھیے، نیک کام وہی کراتا ہے، برے کام شیطان کراتا ہے۔ وہ جناب باہر ہی غصے سے لال پیلا اور کہیں گے اس کو آنے کے بعد یہ کہوں گا وہ، خیر وہ بیچارہ آ گیا۔ مالک نے کڑک کر کہا بس اتنی دیر تک کیا کرتے رہا، لوگ نمازیں پڑھ کر کے چلے گیا، تم نے مجھے پریشان کر دیا، میں باہر تیرا انتظار کر رہا تھا، کس نے تجھے پکڑ رکھا تھا اندر؟ کہنے لگا ہاں جی پکڑ رکھا تھا، جبھی تو نہیں آیا ہوں۔ کہنے لگا کس نے پکڑ رکھا تھا؟ کہنے لگا جس نے آپ کو نہیں اندر آنے دیا، جس نے آپ کو نہیں اندر نہیں آنے دیا اس نے چھوڑا ہی نہیں مجھے۔ اللہ، جب اللہ کی یاد میں دل لگتا ہے نا تو پھر مسجد سے بہتر کوئی جگہ معلوم نہیں ہے۔ اور حدیث میں بھی آتا ہے المومن فی المسجد کا سمجھ دلما، مومن مسجد میں ایسا محفوظ ہو جاتا ہے بلاؤں سے آپس میں جیسے مچھلی سمندر کے اندر محفوظ ہو۔ بل منافق فی المسجد کل تیر فی، جب منافق مسجد میں جاتا ہے تو اس طرح جلدی نماز پڑھ کے جوتا پکڑ کے باہر نکل جائے جیسے پرندہ پنجرے میں پھڑپھڑاتا ہے اور نکلنے کی کوشش کرتے رہتے لیکن نکل نہیں سکتا، اسی طرح یہ منافق کی حالت۔ اللہ اللہ۔ تو حضرت مولانا روم فرماتے ہیں کیونکہ نفس کے مکر و فریب نہایت غیر بندے کے اخلاص اور عبادت کے لیے تباہ کن ہے، اس لیے شیطان بندے کے اخلاص میں اور اس کی عبادت میں رکھنے ڈالتا ہے تاکہ اس کی عبادت صحیح نہ ہو، اس کا اخلاص صحیح نہ ہو۔ اخلاص میں ریاکاری، نمود، نمائش، تکبر ملا دیتا ہے۔
اور عبادت کے اندر وسوسے ڈال کر اس کی عبادت کا ستیارواد کرتا ہے، اور ایسا عام طور پر ہوتا ہے۔ کئی لوگ پوچھتے رہتے ہیں جی نماز میں پڑھے وسوسے گندے ناپاک آتے ہیں، کیا کیے گا؟ میں نے کہا یہ سبھی کو آتے، ہم کو محفوظ نہیں ہے، لیکن ان کو دور کرتے رہنا چاہیے۔ وہ دور کرنے کا طریقہ بھی آگے آئے گا اگر ٹائم رہا تو۔ وہ دور کرنے کا طریقہ بھی مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کے مجموعے میں ہمیں ملتا ہے۔ تو فرمایا، مولانا روم فرماتے ہیں نفس طاعت را نہ جستندے ازو عیب باطن را بجستندے کے گو منہ بمنہ ذرہ ذرہ مکر نفسی بے شناسیدند چون گل از ترسی۔ یہ دو شعر ہیں جن کا ترجمہ، جن کا مفہوم یہ ہے کہ یہ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عبادت کے ظاہری فضائل نہیں پوچھتے تھے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ جتنے بھی اسلامی احکام ہیں ان کے ظاہری فضائل بھی ہیں، باطنی فضائل بھی۔ تو صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عبادات کے، طاعت کے، اللہ رسول کی فرما برداری کے ظاہری فضائل نہیں پوچھتے تھے، بلکہ عیب باطن را بجستندے کے گو، باطنی جو اس کے اندر عیب ہوتی تھی، برائی ہوتی تھی، جس کی وجہ سے عبادت ضائع ہو جاتی تھی، ان کے متعلق سوال کرتے رہتے تھے تاکہ ان عیوب سے، ان وساوس سے، ان خواطر قلب سے بچے اور ان کی عبادت جو ہے وہ محفوظ ہو جائے نفس اور شیطان کی شرارتوں سے، اخلاص محفوظ رہے اور ان کی عبادت اخلاص کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو جائے۔ اور صحابہ کرام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ذریعے سے وہ مقام حاصل کر لیا تھا کہ منہ بمنہ وہ ذرہ ذرہ مکر نفس، کہ مکر نفس کے بارے میں، شیطانی وساوس کے بارے میں، نفس شیطان کے وساوس کے بارے میں اتنی معلومات صحابہ کرام کو ہو گئی تھی کہ تا بدا شد بعد تقریر حسن شناسی دند چون گلاز کفت، وہ اتنی معلومات تعلیمات محمد مصطفیٰ کی وجہ سے ہو گئی تھی کہ اب وہ پھول اور بدبو میں بڑی آسانی سے فرق کر لیتے۔ پھول میں اور بدبو میں، گل کے معنی پھول ہے اور قریب سے ایک قسم کی گھاس ہے جس میں بڑی بدبو ہو، وہ گھاس ہے بدبودار۔ تو صحابہ کرام حضور سے مسئلے پوچھ پوچھ کے اتنے قابل ہو گئے تھے کہ نیکی کی خوشبو سونگھ لیتے تھے اور برائی کی بدبو انہیں آ جاتی تھی۔ یہ تعلیمات محمدی کا اثر تھا، صحبت محمدی کا اثر تھا کہ پھول میں اور گھاس بدبودار میں، نیکی میں اور بدی میں بڑی آسانی سے فرق کر لیتے تھے، انہیں کوئی دشواری نہیں آتی۔ یہاں تک کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مولانا فرماتے ہیں گفت فصل حذیفہ باحسن تابدا شد واجو تذکیر حسن۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ سن چکے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ صحابہ حضور سے نیکی کے بارے میں پوچھتے تھے، میں ہمیشہ برائی کے بارے میں پوچھتا تھا، نفس اور شیطان کی شرارتوں کے بارے میں پوچھتا تھا، تاکہ میں ڈرتا تھا کہیں نفس اور شیطان کا میں کبھی شکار نہ ہو جاؤں، کوئی نفس کا وسوسہ، کوئی دل کا خطرہ میرے اوپر کارگر نہ ہو جائے، اس لیے میں ایسے ہی مسائل پوچھتا تھا۔ تو اس طرح حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باطنی علوم کے، جسے ہم تصوف کہتے ہیں، ایسے ماہر ہو گئے تھے کہ گفتگو فصل حذیفہ باحسن، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے باطنی اسرار پوچھ پوچھ کر
اتنا کمال حاصل کر دیا کہ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت حذیفہ نے چند باتیں سکھائیں، چند اسرار بتائے، چند راز کھولے، چند خفیہ نفس و شیطان کے مکر سے انہیں آگاہ کیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ حضرت حسن بصری کا جو باز ہوتا تھا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تعلیم کی برکت سے بڑا ہی اثر انگیز ہو جاتا تھا، اس کا بڑا اثر پڑتا اللہ۔ چنانچہ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ احیاء العلوم کے اندر باب العلم اور چھٹا باب کتاب العلم کا چھٹا باب احیاء العلوم فرماتے ہیں خواجہ حسن بصری کا کلام انبیاء کے کلام سے ملتا جلتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم حاصل کی حذیفہ نے فیض دیا حضرت حسن بصری کو، لہذا حسن بصری کا بات کیسا ہو گیا؟ انبیاء کے کلام سے ان کا مشابہ تھا۔ جو خواطر قلب، فساد اعمال، وسادس نفس اور شہوات نفس کی خفیہ صفات پر مشتمل تھا۔ ایک علم ظاہر ہے، ایک علم باطن ہے۔ مولانا روم نے دو علم ذکر کیا ہے، علم بایت کے آیت الخدا، درون انبیاء و اولیاء۔ فرمایا علم تو وہ ہے جو خدا کے گھر سے آتا ہے، کتابوں سے نہیں آتا ہے، وہ کہاں آتا ہے؟ انبیاء کے پاس آتا ہے، اور انبیاء کے پاس پھر اولیاء کے پاس آتا ہے، وہ سینہ پہ سینہ آتا ہے۔ خواجہ حسن بصری فرماتے ہیں کہ ان کا بات اتنا مؤثر ہو جاتا تھا کہ لوگوں نے ایک دفعہ پوچھا، اے ابو سعید، آپ کی زبان مبارک سے ایسے کلمات سننے میں آتے ہیں جو کسی اور سے نہیں سنے جاتے، آپ نے یہ کلمات کہاں سے لیے ہیں؟ ابو سعید حضرت حسن بصری کی کنیت ہے۔ ان سے پوچھا کہ آپ کا بات بڑا مؤثر ہے، بڑے بڑے اسرار اور نکات آپ پیش کرتے ہیں جو کبھی سننے میں نہیں آتی، آپ نے کہاں سے لیے؟ فرمایا حذیفہ ابن یمان سے، میں نے یہ علم جو ہے حضرت حذیفہ سے حاصل کیا ہے۔ اس بات کی تہ میں وہی حضرت حذیفہ کے اسراری نکات کام کر رہے تھے جو انہوں نے اغوائے نفس و شیطان کے متعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھے تھے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ تصوف کی چاشنی جب تقریر میں آ جائے تو بڑا لطف آتا ہے، بڑا لطف آتا ہے۔ میں نے بھی ایک دفعہ اپنے پیر مرشد خواجہ ابوالفضل سید قلندر علی شاہ قبلہ سور بدی سے پوچھا تھا، میں نے کہا حضور بعض اوقات آپ کی باتیں سن کر تعجب ہوتا ہے اور دل انہیں قبول کرتا ہے، ذہن قبول کرتا ہے، کوئی وجہ نہیں کہ ان باتوں کا انکار کیا جائے، کسی کتاب میں پڑھنے میں نہیں آتی ہے باتیں، آپ کہاں سے جانتے ہیں؟ آپ نے فرمایا شاہ صاحب اسی کو علم لدنی کہتے ہیں، فرمایا کہ اسی کو علم لدنی کہتے ہیں جو اللہ کی طرف سے حاصل ہوتا ہے۔ یہ کہاں آتا ہے؟ انبیاء کے پاس آتا ہے، اور اس کے بعد پھر انبیاء سے اولیاء کے پاس آتا ہے۔ یہ علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک سے چلتا ہے اور اولیاء امت کے ذریعے سے ان کے مریدوں کو آتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یہ باطنی علم۔ بات کہنے کی تو خیر نہیں ہے کیونکہ میرے پیر مرشد میں کہیں یہ کہہ دیتا ہوں۔ یہاں جب میں آیا اس مسجد میں بڑی پریشانی تھی، آج تو مجھے خدا کے بھلے 41 سال ہو گئے۔ جب میں آیا تھا 37-38 برس کی عمر تھی میری۔ ان مقدمے بازو نے 6 مقدمے مجھے کیے یہاں سے نکالنے کے، لیکن اللہ کا شکر 6 مقدمے ہمارے ہاتھ میں ہوئے۔ ہم نے یہاں سے بھاگنے کی بڑی کوشش کی، طرح طرح سے ہم نے کوشش کی، لیکن ایسے نہیں کہ ہم بھاگ جائیں۔ پیر مرشد سے ہم کہتے تھے کہ حالات، آخر ایسی پابندی لگا دی، فرمایا خبردار میں کوئی بات نہیں سننا چاہتا، مجھے بالکل میں دیکھنا کہ کیا ہوتا ہے آپ کے ساتھ، اور آپ یہاں سے بھاگنے کی کوشش نہ کریں۔ کراچی کی آب و ہوا حصول علم لدنی کے لیے آپ کے لیے بڑی موافق ہے۔ اللہ فرمایا آپ کے لیے بڑی مفید ہے، آپ یہاں سے بھاگنے کے لیے کریں۔ فقیر کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، انشاءاللہ کامیابی آپ کی ہے۔ اور واقعی اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہم نے زندگی میں دیکھا کہ کس طرح کوئی پیر اپنے ایک مریض کو بھیجتا جس کو کچھ بھی نہیں آتا ہے، اور کس طرح پیر کا فیض اسے علامہ بنا دیتا ہے۔ یہ ہم نے اپنی زندگی میں اپنی آنکھوں سے دیکھا، اپنے کانوں سے، پہلے پڑھا کرتے تھے، اس کے بعد تجربہ اللہ نے کرا دیا کہ ایسے بھیجتے ہیں، ایسے فیض ہوتا ہے
ایسے کرم ہوتا ہے اور ایسے کچھ نہ جاننے والا لوگوں کی نظر میں علامہ کہلانے لگتا ہے. تو میں تو باقی کچھ بھی نہیں، یہ میرے پیر کا فیض. حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں موشگا فان صحابہ جملہ شان ہیرا گشتن دے درا بازو بیان. خواجہ حسن بصری صحابی نہیں تھے، تابعین میں سے تھے. تابعین اس کو کہتے ہیں جس نے صحابہ کا دور دیکھا ہو، ایک ہی صحابہ سے ملاقات کرنی ہو تب بھی وہ تابعی بن جاتا ہے. اور حضرت خواجہ حسن بصری نے تو کئی صحابہ سے حصول علم کا فیض حاصل کیا. تو خواجہ حسن بصری تابعی تھے، صحابی نہیں تھے. لیکن جب وہ بات کہتے تھے تو مولانا روم فرماتے ہیں بڑے بڑے اجل صحابہ ان کا بات سن کر دنگ رہ جاتے تھے کہ کس قدر تاثیر ہے اس بات کے اندر. اور وہ تاثیر حضرت حذیفہ کے ذریعے سے محمود مصطفیٰ کے سینے سے اٹھی اور حضرت حسن بصری خواجہ کے دل کے اندر چلی آیا تھا. اللہ اللہ. مولانا فرماتے ہیں اب دیکھیے آپ ہماری طرف توجہ فرماتے ہیں مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ 100,000 دام و دانست اے خدا مات مرغان حریف بے نوا میری ہانی ہر دم مارا وبا. اب اپنے لیے نہیں بلکہ یہ سبق ہمیں دیا جا رہا ہے. فرماتے ہیں دم بدم پڑتا ہے گانے لگے ہم تو نئے نئے ہرس اور خواہشات کے لفظ کے جالو میں پھنسے نئے ہر جگہ ماں کے مرغا میں ہری سے دن ایسے پھنسے ہوئے ہیں جیسے بے سرو سامان حریف پرندہ جال میں پھنس جاتا ہے. اسی طرح ہم حریف پرندے کی طرح نفس اور شیطان کے جال میں پھنس جاتے ہیں. اور جو نفس کہتا ہے وہ ہم کر گزرتے ہیں، جو ہمارا شیطان کا فسوسا آتا ہے ہم کر گزرتے ہیں. یہاں تک کہ تو ہمیں بار بار نفس اور شیطان کے جال سے آزادی دلاتا ہے. لیکن سورے جامے میں بے نیاز ایک جال سے تو ہمیں نکالتا ہے، ہم دوسرے جال میں پھنس جاتے ہیں. نفس کے ایک مگر سے تو ہمیں بچاتا ہے، ہم دوسرے مگر کا شکار ہو جاتے ہیں. شیطان کے کسی اندیشے سے تو ہمیں بچاتے ہیں، ہم کسی دوسرے اندیشے کا شکار ہو جاتے ہیں. اے ہمارے پروردگار بات درصل کیا ہے مادری امبان کو گندم میں کنے گندم جمع آمدہ تم میں کنے میرے پرندے شیخ آخر ماں بہو ان خلل در کنت مست عظمت مون. فرما گیا پروردگار دن رات ہم نیکیاں کرتے رہتے ہیں، دوسرا تھیلے میں گندم بھری جاتی ہے، ہم بھی اپنے دل کے تھیلے میں جسم کے اندر نیکیاں بھرتے رہتے ہیں. نیکیاں ہم بھرتے رہتے ہیں، جمع کرتے رہتے ہیں، لیکن کیا کیا جائے؟ آپ نے ایسا ہوتا ہے کہ ہماری ساری نیکیاں برباد ہو جاتی. گند میں جمع آمدہ گم میں تمہیں جو نیکیاں ہم نے جمع کی ہیں وہ ضائع ہو جاتی ہیں. اور جب ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس گندم کے اندر کوئی نفس کا چوہا ہے جو چہرے کو کتر کتر کر گندم نکال دیتا ہے، جو نفس کا چور اور نفس کا چوہا ہمارے نیکی کے تھیلے کو کتر کتر کر تمام نیکیاں برباد کر دیتا ہے.
اس کی شرح میں فرماتے ہیں رات دن اعمال صالحہ کرنے کے بعد جب ان کے برکات کا اثر نما نہیں ہوتا تو غور کرنے پر معلوم ہوتا ہے کہ شیطان نے غرور یا ریا وغیرہ پیدا کر کے ہماری عبادت کو ضائع کر دیا ہے، یا اس نے آداب عبادت کی بجائے آوری سے قاصر رکھا ہے۔ ہم نیکیاں کر کر کے تھک گئے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں ہمارے پندرہ کچھ نہیں ہے، ہماری نیکیوں کا خیال خالی ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نفس اور شیطان ہمارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ یہ ہمارے نفس کا چوہا ہے، یہ نفس کا چور ہے جو ہمارے پہلو کے اندر ایسے ہی سراخ کر دیتا ہے جیسے چوہا تھیلے گندم کے تھیلے میں شروع کرا کر گندم کو ضائع کر دیتا ہے، اسی طرح ہماری نیکیوں کے تھیلے کو یہ نفس کا چور کاٹ دیتا ہے، شیطانی وسوسہ اس کو کاٹ دیتا ہے اور ہماری عبادت بھی ناقص ہو جاتی ہے۔ یا ایسے بھی ہوتا ہے کہ ہم عبادت کر رہے ہوتے ہیں، اس میں ریاکاری شامل کر دیتا ہے، تکبر شامل کر دیتا ہے، نمائش شامل کر دیتا ہے، خود پسندی شامل کر دیتا ہے۔ یا ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم عبادت کر رہے ہوتے ہیں لیکن عبادت کے آداب جو ہے وہ کما ہمیں ادا کرنے کی طرف رجوع ہونے دیتا ہی نہیں ہے۔ ہر عبادت کے آداب ہے، نماز کے آداب ہے، روزے کے آداب ہے، تلاوت قرآن کا آداب ہے، ہر عبادت کے آداب۔ جب تک ان آداب کو ملحوظہ خاطر نہیں رکھا جاتا ہے اس عبادت کے اچھے اثرات مرتب نہیں ہوتے۔ مثلا عبادت نماز آگے آئے گا، سن لیجیے۔ سنن ابو داؤد کی روایت ہے عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہے سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن التفاق الرجل فی الصلاۃ۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے ہماری روحانی ماں سے بھی افضل کہ میں نے ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کس بارے میں؟ عن التفاق الرجل فی الصلاۃ، اس شخص کے بارے میں جو نماز میں ادھر ادھر دیکھتا ہے، توجہ نماز بھی پڑھ رہا ہے کسی طرف توجہ اس کی پڑھی تھی۔ میں نے اپنے یاد بولا ہے کہ نمازی کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں جو نماز بھی پڑھ رہا ہے اور اس کی نظر ادھر ادھر بھی جاتی ہے؟ اور ایسے نمازی ہم نے کہیں دیکھے، نماز پڑھ رہا ہوتا کبھی وہ دیکھتے کبھی وہ دیکھتے کبھی سامنے دیکھتے، بعض اوقات سے ایسا لمبا دیکھتے کھڑکی کے بعد سڑک تک ان کی نظر چلی جائے، میں نے کئی دفعہ دیکھا۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو نماز بھی پڑھتے ہیں لیکن نماز میں سکون ان کو بالکل نصیب نہیں ہوتا، کبھی یہاں سے یہاں بڑی وضو کا پانی صاف کیا، کبھی یہاں سے کیا، کبھی یوں کر دیا، کبھی یوں کر دیا، کبھی کچھ کچھ کر دیا۔ وہ نماز جس کے آداب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آگے آ گئے ان آداب کو مریضوں خاطر رکھا ہی نہیں۔ حدیث میں آتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں ایک شخص آیا، نماز ہوتی تھی، اس نے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد حضور کی خدمت میں اس نے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا علیکم السلام، کیا نماز پڑھی؟ اب حضور کا حکم تھا کہ آجا، اس نے نماز میں چلا گیا، نماز پڑھ لی، پھر دوبارہ نماز پڑھی، پھر نماز پڑھ کے السلام نماز پڑھی، دوسری دفعہ پھر آپ چلا گیا جا کے پھر نماز پڑھی، جب دوسرے بار آیا پھر سلام کے آپ نے فرمایا جاؤ نماز مجھے جیسے آتی ہے ویسے میں پڑھ رہا ہوں، مجھے آپ بتائیے کیسی نماز پڑھنی چاہیے؟ آپ نے فرمایا جب وہ نماز پورے سکون سے پڑھی، اس قنوت کی صلاح نماز میں ایسے ساکن رہو جیسے جسم میں جان نہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی اس کا قدم ڈال دیا، کبھی اس کا قدم ڈال دیا، ادھر کام ادھر چلا کے کام کو پسالا۔ اللہ فرماتا نماز پڑھ رہے سستی کے ساتھ، فرمایا یہ نماز منافقین کی ہے، ادھر کام ادھر چلا کے کام کو پسالا۔ آج تو ہم کی ہمت نہیں ہے جیسے نماز سستی ہے، ایسی نماز قبول نہیں ہوتی خدا کی بارگاہ میں، کچھ قروں کی چلا نماز میں پورے ساتھ ملتا ہے، ان حرکتوں کو کرو، جن حرکتوں کو کرنے کی اجازت بنا وجہ کبھی پھر کھجالنا، کبھی پھر کھجالنا، کبھی کبھی اس کو آگے سے جی کرنا، کبھی پیچھے سے ٹھیک کرنا۔ ہمیں دیکھا بعض لوگ رکوع میں جاتے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں، جب سجدہ کر کے بیٹھتے تو قمیض کو سنبھالتے ہیں، پھر دوسرا قمیض کو سنبھالتے، الٹے سے قمیض کو سنبھالتے ہیں،
ایسے نماز بالکل مکروہ ہو جاتی ہے. یہ آداب صلاۃ کے خلاف ہے. حضور اکرم نے فرمایا جاؤ نماز پڑھو، سیدھے کھڑے ہو جاؤ قیام کے اندر سکون کے ساتھ، حتیٰ تطمئنہ قائمہ، پورے سکون کے تطمئنہ اطمینان کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، اطمینان کے ساتھ سورہ فاتحہ پڑھو، اطمینان کے ساتھ اس کے ساتھ سورت پڑھاؤ. پھر جب رکوع کرو حتیٰ تطمئنہ راکعہ، پورے سکون کے ساتھ رکوع کرو. تطمئنہ کا لفظ ہر جگہ ہم نے فرمایا اطمینان کے ساتھ 3 دفعہ سکون سے سبحان ربی العظیم سبحان. پھر جب کھڑے ہو جاؤ حتیٰ تطمئنہ قائمہ، پورے سیدھے کھڑے ہو جاؤ جیسے تم تکبیر تحریم کا وقت سیدھے کھڑے ہو گئے تھے. پھر جب سجدے میں جاؤ تو حتیٰ تطمئنہ قائمہ تو پورے سکون سے سجدہ کرو. پھر جب ایک سجدہ کر کے بیٹھو تو تطمئنہ قائمہ، پورے اطمینان سے بیٹھو پہلے، اس کے بعد دوسرا سجدہ کرو. یہاں تو نماز کو فٹافٹ جب ادا کیا جائے گا تو ایسے نماز کے اثرات کیا جا رہے ہیں. اسی لیے مولانا فرماتے جب نماز کے اثرات ظاہر نہیں ہوتے تو ہم بڑے حیران ہو جاتے یہ کیا ہوا. تو پتہ چلتا ہے کہ نفس کا چور جو ہے وہ اندر بیٹھا ہوا ہے اور نفس کا جو چوہا ہے وہ ہماری نیکی کے تھیلے کو کتر رہا ہے، تمام نیکیاں برباد اس نے کرتی ہیں. یا آداب نماز میں اس نے ہمیں کوتاہی کرنے کا وہ سبق دیا ہے اور ہم کوئی آداب مکمل طور پر اس کا ادا نہیں کر سکتے. اس لیے اللہ تعالیٰ کے محبوب سے پوچھا گیا، میں نے پوچھا ان التفات کے رجل فی الصلاۃ یا رسول اللہ، یہ جو شخص نماز میں ادھر ادھر دیکھتا رہتا ہے اس کے متعلق آپ کیا فرماتے؟ فقال ہوا اختلاس ہو یختلطہ الشیطان عن صلاۃ العبد. حضور نے فرمایا یہ ایک جھپٹا ہے جو شیطان نمازی کے نماز میں سے لے لیتا ہے. اور شیطان نے خدا سے یہ کہا ہے 5 سپارہ پڑھو، آیت نمبر 118 ہے، سورہ نساء ہے، آیت نمبر 117 سے 120 تک کی آیت ملاحظہ فرمائیں. اس میں شیطان نے کہا تھا اللہ اتخذنا علیہ کہ اے پروردگار تو نے مجھے آدم کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے میرا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے. اب میں اپنا حق لوں گا، نہیں چھوڑوں گا، تیرے بندوں کو بربلاؤں گا، جو میرا حق ہے وہ ان سے حاصل کر کے رہوں گا. چنانچہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھانے بیٹھے، کچھ اور صحابہ بھی تھے. ابھی آپ نے ہاتھ نہیں بڑھایا تھا کہ ایک اعرابی جلدی سے آیا، اس نے ہاتھ کھانے کی طرف آگے کر دیا، آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا. حضور فرماتے ہیں پھر ایک بچہ آ گیا سمجھدار، وہ بھی بہت بھوکا تھا، اس نے بھی بھاگ کر آیا، وہ میرے پاس آ کے بیٹھ کے اس نے ہاتھ آگے بڑھایا، میں نے اس کا آگے پکڑ لیا. پھر اس کے بعد حضور نے فرمایا شیطان نے ان دونوں کو بھیجا تھا اس کھانے میں سے اپنا حصہ لے لے، اس کھانے میں سے اپنا حصہ لے لے. لہذا میں نے اس ارادے کا بھی ہاتھ پکڑ رکھا ہے، بچے کا بھی ہاتھ پکڑ رکھا ہے، شیطان کا بھی ہاتھ پکڑ رکھا ہے. فرمایا جب تک بسم اللہ پڑھ کر نہیں کھایا جائے گا اس کھانے میں شیطان کا حصہ شامل ہے. یہ چاہتا تھا شیطان کہ اس کھانے کو برکت سے خالی کر دے، بے برکت کر دے اس کو، تاکہ بسم اللہ نہ پڑی جائے، یہ رابی جلدی سے کھا لے تھوڑا سا تاکہ اس کے اندر برکت ہو جائے. لیکن میں نے ہاتھ ان کا پکڑ لیا ہے، بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ، کھانے کے بعد الحمدللہ پڑھو. جس کھانے میں کمی بھی ہوگی تو وہ کھانا برکت والا ہو جائے گا. 2 کا کھانا 3 کے لیے، 3 کا کھانا 4 کے لیے، 5 کا کھانا 10 کے لیے پورا ہو جائے گا. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آداب ہے، ہر چیز کے آداب ہے. جو آداب جب ہم ادا نہیں کرتے نتیجہ اس کا تو اچھا نہیں نکلتا ہے. تو اللہ گرامی مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں موش انبان حفرا دستی از فنش انبار بیراش دستی. فرمایا کیا کیا جائے، ہماری نیکیوں کا تھیلا اس لیے خالی ہو گیا ہے کہ یہاں نفس کا چور اور نفس کا جو چوہا ہے وہ اتنا فنکار ہے کہ اس کے فن کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ کس وقت وہ ہماری عبادت کو ضائع کر دیتا، ہمارے اخلاص کو برباد کر دیتا. لہذا کیا کرو، اول جا دفع شر موش کن
پہلے عبادت کرنے سے پہلے اور کوئی نیک کام کرنے سے پہلے اپنے نفس کے چوہے کے مکر و فریب کو دفع کر، اس سے بچ، اس سے واقفیت حاصل کر. مانگا اندر جم گندم جوش کن، اس کے بعد اپنے دل کے تھیلے میں نیکیوں کو بھرتا چلا جا. جب تو اس چوہے سے باخبر ہو جائے گا، اس کے مسافر کا تجھے علم ہو جائے گا، تو پھر تیری نیکیوں کا تھیلا کبھی خالی نہیں ہوگا. اس نیکی کے اثرات ظاہر ہو جائیں گے، نماز کے اثرات ظاہر ہو جائیں گے، روزے کے اثرات ظاہر ہو جائیں گے، قرآن پاک کی تلاوت کے اثرات ظاہر ہو جائیں گے. آخری بات عرض کرتا ہوں کیونکہ بات کری ابھی باقی ہے. بشنوز اخبار صدر الصدور لا صلاة تم الا بالحضور. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بشنو اب اخبار صدر الصدور، اس سب سے بڑے صدر کائنات کی بات سنو. اللہ صدر الصدور ہے حضور، اس سب سے بڑے صدر کائنات کی بات سنو. وہ کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں لا صلاۃ الا بحضور القلب. نماز اس وقت نماز ہی نہیں ہوتی جب تک کہ حضور قلب سے اس کو ادا نہیں کیا. اب حضور قلب کیا ہے؟ فرمایا نماز میں ادھر ادھر کے خیالات اور وسوسے جو دل میں اٹھتے رہے وہ نماز کو برباد کر دیتے ہیں. وساوس کی وجہ سے نماز کا باطل ہو جانا یہ صوفیہ کا مشرب ہے. شرعاً وسوسے اور غیر متعلق خیالات مفسد نماز تو نہیں ہے، البتہ معنی کمال. وساوس کے ذریعے سے صوفیہ کے نزدیک نماز ٹوٹ جاتی ہے، کیونکہ وہ باطنی اسرار کے ماہر ہیں. تو باطنی اسرار تو ہمارے پاس نہیں ہے. جاتے انہوں نے کہا کیا تم نماز پڑھتے ہو؟ کھڑے ہوئے مسجد میں دل کہیں ہے، خیال کہیں ہے، ذہن کہیں. گھر میں جا رہے ہو نماز بھی پڑھ رہے ہو، بکری کو باندھ رہے ہو، دودھ خرید رہے ہو، سبزی کی دکان پہ چلے گئے ہو، نماز کی حالت میں جو بات نہیں ہے وہ تم کر رہے ہو. کیا نماز پڑھ رہے ہو؟ تمہاری نماز نہیں ہو، نماز لوٹاؤ. یہ صوفیہ کے نزدیک نماز نہیں ہوتی وساوس کی وجہ سے، لیکن شرعی اعتبار سے وہ نماز ہو جاتی ہے. لیکن فرمایا پھر بھی معنی کمالات ہے. اس نماز سے جو نمازی کو کمال حاصل ہونا چاہیے تھا وہ کمال سے حاصل نہیں ہوتا. یہاں مجھے ایک بات یاد آ گئی، ایمان افروز ہے. حضرت امام احمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ایک بھائی تھے محمد غزالی، دونوں بڑے عالم، لیکن ایک ذرا تھوڑا سا مجذوب تھے. محمد غزالی عالم ضرور تھے لیکن یہ اسرار کے بہت بڑے ماہر. ایک نظر میں انسان کے اندر گھس جاتے ہیں سب کچھ معلوم کرنے کے. بھائی کے پیچھے امام احمد غزالی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے. امام احمد غزالی نے ایک دفعہ والدہ سے شکایت کی. والدہ بھی بڑی عالمہ تھی، کو ہمارے خواتین کی طرح معاذ اللہ جیسے ہمارے گھر کی خبر کیا. والدہ سے جا کر امام احمد غزالی نے شکایت کی کہ یہ میرا بھائی ہے، لوگ باتیں بناتے ہیں، یہ مسجد میں آتے ہیں باہر الگ سے نماز پڑھ کے چلے جاتے ہیں، میری پیچھے نماز نہیں پڑھتے. ماں کو بڑا ناگوار میرا فرمان کرتے کیا کرتے ہیں؟ تمہارا بھائی اتنا بڑا عالم ہے، تم بھی ٹھیک ہے عالم ہو، لیکن یہ تم سے زیادہ عالم ہے، تم اس کے لیے نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ آج تم اس کے لیے نماز پڑھو ورنہ ماں ہوں ناراض ہو جاؤں. انہوں نے کہا حاجت ٹھیک ہے چلے گئے. نیت باندھی کھڑے ہو گئے. کچھ چند سیکنڈ کے بعد نیت توڑ کے پھر بات کریں. یہ اور بھی برا کام ہوا کہ پہلے کھڑے ہو گئے، اس کے بعد نماز توڑ کے باہر چلے گئے. آج امام احمد کو پتہ چلا، بڑے ناگوار گزرا کہیں گے اب یہ پڑھتے نہیں تھے اور پڑھا آج نیت توڑ کے باہر چلے گئے. ماں سے جا کر پھر شکایت کی، امام محمد گھر آئے. تو میں نے بیٹا آج تم نے پہلے سے بھی زیادہ بڑی شرارت کر دی. اب وہ تم پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے، آج کھڑے ہو گئے نماز پڑھ کے الگ ہو گئے. کہیں گے امی جان کیا کروں؟ جب یہ نماز پڑھنے کھڑے ہوئے تو یہ نماز کے اندر بھی مسئلے سوچ رہے تھے. نماز کے اندر بھی مسئلے سوچ رہے تھے فقہ کے، کیونکہ وہ تو امام تھے نا. فرمایا وہ تو پھر بھی کوئی نیک کام کر رہا تھا، تو دل کی تو میں لگا بات اپنی شرط نہیں آتی. تو نے کون سا اچھا کام کیا؟
وہ تو پھر بھی اچھا کام کر رہا تھا، تم تو پھر کی تو میں تجسس کر رہا تھا، حالانکہ خدا نے تجسس سے منع فرمایا۔ اللہ کیا عجیب بات ہے۔ اور حضرت امام مولانا روم فرماتے سنو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، لا صلاۃ الا بحضور القلب، وہ نماز نہیں ہوتی ہے جو حضور قلب کے ساتھ پڑھی جائے۔ حضور قلب کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ جتنی دیر آپ نماز پڑھ رہے ہیں سوائے خدا کے آپ کا دھیان کسی طرف نہ جائے، اور اس کا طریقہ حضور نے خود حدیث میں فرمایا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، اس طرح نماز پڑھو کاننا کترا، ایسے نماز پڑھو جیسے تو معبود کو دیکھ رہا، فَإِلَّمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر تجھے یہ ملکہ حاصل نہیں ہے کہ تو اپنے معبود کو دیکھ رہا، پھر کم سے کم یہ خیال کر کہ میں تو اسے نہیں دیکھ رہا ہوں، وہ تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو جب یہ کیفیت ہوگی پھر نماز صحیح پڑھی جائے گی اور اس وقت حضور قلب حاصل ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی سے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ برابر اپنے بندے کی طرف متوجہ رہتا ہے جب کہ وہ نماز میں ہوتا ہے، جب تک کہ ادھر ادھر نہیں دیکھتا، پھر جب ادھر ادھر دیکھتا ہے تو اللہ بھی اپنی توجہ اس سے ہٹا لیتا ہے۔ تو جب تک انسان نماز پڑھتا ہے یا کوئی بھی عبادت کرتا ہے اور اپنے معبود کو اپنے تصور میں رکھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں تو اسے نہیں دیکھ رہا ہوں لیکن وہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے عبادت خالص کی ادا ہوتی ہے۔ شروع ہے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، گر نموش دزد در انبان ماں گندم اعمال جلسانہ تجار، ریزہ ریزہ صدق ہر روزہ چرا، جمع میں ناید دینے، جمع میں ناید مگر در انبان ماں۔ فرماتے ہیں اگر ہمارے نیکیوں کے تھیلے میں نفس کا چوہا نہ ہوتا تو پھر بھلا وہ 40 برس تک جو ہم نے نیکی کا گندم اپنے تھیلے میں جمع کیا ہے وہ موجود ہوتا۔ معلوم ہوتا ہے کہ نفس کے چوہے نے ہمارے اعمال کے تھیلے کو اس طرح کاٹا ہے جس طرح چوہا حقیقتاً گندم کے تھیلے کو کاٹ کر گندم کو ضائع کر دیتا ہے۔ اسی طرح ہمارے اعمال جو 40 سال سے ہم نے جمع کیے تھے یا 40 سال سے ہم لگاتار کر رہے ہیں، آخر کیا وجہ ہے وہ ہمارے تھیلے میں نیکیوں کا وہ انبار نظر کیوں نہیں آتا؟ ریزہ ریزہ صدق ہر روزہ چرا، جمع میں نہ آیا دری انبار ماں۔ کیا ہوا اگر روزانہ ایک ایک نیکی ہماری جمع ہوتی؟ آج 40 برس کی نیکیاں ایک انبار ڈھیر بن جائے، لیکن کوئی نیکی ہمارے اعمال نامے کے تھیلے میں نظر نہیں آتی۔ یہ 40 سال کا ذکر اس لیے نہیں کیا ہے کہ اس سے 40 سال کا عدد مراد ہے، بلکہ یہ بتانا مقصود ہے کہ سال ہر سال تک ہم نے نیکیاں کی ہیں اور ہم نے نیکیوں کا انبار اپنے تھیلے میں لگایا تھا، لیکن جب ہم نے دیکھا تو وہاں کوئی نیکی نہیں تھی اور نفس کے چوہے نے اس کو چھید کر کے سوراخ کر کے سارا ہمارا نیکیوں کا ذخیرہ برباد کر دیا۔ اعمال کو شیطانی خطرات اور وساوس سے بچانے کے بعض صورتیں فرض ہیں۔ مثلا نماز سے مقصود
خاص خداوند تعالیٰ کی خوشنودی ہے، مگر کبھی شیطان نمازی کے دل میں خطرات پیدا کر کے شہرت، نیک نامی اور دیگر فوائد اس کا مقصود بنانا چاہتے ہیں۔ ایسے خطرات کو دور کرنا فرض ہے، کیونکہ ان سے نماز کی اصلیت ہی فوت ہو رہی ہے۔ اس کا مقصد آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اصل نماز کا مقصود تو اللہ کی خوشنودی ہے، اور وہ اللہ کی خوشنودی اگر نماز کا مقصود نہیں رہتی اور اس نماز میں ریا، تکبر، شہرت، نیک نامی اور دیگر فوائد داخل ہو جاتے ہیں تو پھر وہ نماز اپنے مقصود سے ہٹ جاتی ہے، اور وہ نماز اپنے وہ اثرات نہیں دکھاتی ہے جو محض اللہ کی خوشنودی کے لیے نماز پڑھی جاتی ہو۔ اور ایسی نماز کی برکات کا جو ظہور ہوتا ہے وہ بالکل واضح ہوتا ہے۔ ایسے خطرات کو دور کرنا فرض ہے کہ جن خطرات کی وجہ سے نماز کی اصلیت ہی ختم ہو جائے، یعنی خداوند تعالیٰ کی خوشنودی پیش نظر نہ رہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ نماز تو بلا خیال ریا و نمائش خاص خدا کے لیے پڑھتا ہے، مگر دوران نماز دنیاوی خیالات دل پر ہجوم کرتے ہیں، جن کی وجہ سے خشوع اور خضوع قائم نہیں رہتا، اور جن کی وجہ سے اکثر اوقات رکعات کی تعداد بھول جاتا ہے، اور دیگر امور نماز میں سہو لازم آ جاتا ہے۔ سجدہ سہو کی وجہ سے سجدہ سہو کرنا پڑتا ہے۔ یہ سجدہ سہو اور نماز کی رکعات کا یاد نہ رہنا اور نماز میں خشوع اور خضوع نہ رہنا، یہ بھی نفس کے مساوس اور شیطانی خطرات کے پیش نظر ہوتا ہے۔ اور اگرچہ اس نماز میں ریا اور نمائش بالکل نظر نہ آئے، یا نمود و نمائش اور ریا کی بنیاد پر وہ نماز نہ پڑھے، خالصتاً نماز پڑھ رہا ہو، لیکن دوسرے خیالات، دوسرے مساوس اس نماز کو ختم کر دیتے ہیں، خشوع اور خضوع اس کے باقی نہیں رہتا ہے۔ ایسے خیالات دو وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ ایک، یا تو خود انسان ان کا مطالعہ کرتا ہے، کیا مطلب، اور اپنے اختیار سے مختلف تصورات اپنے دل میں لاتا ہے، اپنے اختیار سے، پھر ان خیالات میں کھو جاتا ہے، پھر ان تصورات میں کھو جاتا ہے، اور اپنے خیال سے ان کو طول دیتا رہتا ہے، دلچسپی لیتا ہے۔ ایسے خیالات دل میں آتے ہیں جن کی وجہ سے نماز ختم ہو جاتی ہے، ناقص ہو جاتی ہے۔ اس قسم کے خیالات کا دل میں آنا یہ بہت ہی بری بات ہے، ان کو دور کرتے رہنا چاہیے۔ اس لیے ان سے بچنا تقریباً واجب ہے۔ یا نماز، تیسرا اصول یہ ہے، یا نماز تو پورے اخلاص سے پڑھ رہا ہے، نمود و نمائش کا کوئی شائبہ اس میں شامل نہیں، لیکن بلا ارادہ دل میں خیالات پیدا ہو رہے ہیں۔ اب جب بلا ارادہ خیالات پیدا ہوں گے تو ان سے نماز میں کوئی نقص نہیں پڑتا، کیونکہ ارادہ شامل نہیں۔ غلطی تو ارادے کی بنیاد پر ہوتی ہے، لیکن جب ارادہ شامل نہیں ہو، خود بخود ہی وہ مساوس آ رہے ہیں، لہذا ان کا دور کرنا بھی ضروری ہے، اور ان کا دور کرنا مستحب ہے۔ گویا معلوم ہوا تین قسم کے مساوس ہیں، بعض مساوس کا دور کرنا فرض ہے، بعض مساوس کا دور کرنا واجب ہے، بعض مساوس کا دور کرنا مستحب ہے، یعنی جو خود بخود خیالات آئیں اور اس میں انسان کا ارادہ شامل نہ ہو، ایسے وسوسات میں ہونا بھی نماز کے لیے خرابی کا باعث ہوتا ہے، لہذا ان کو بھی دور کرنا ضروری ہے، اور یہ مستحب ہے تاکہ انسان نماز کے ثواب سے محروم نہ رہے، اور نماز پڑھنے کا جو اسے ثواب ملنا چاہیے وہ اسے پورا مل جائے۔ بزرگان دین نے یہاں تک لکھا ہے کہ نماز کے دوران مساوس کا ایک علاج یہ بھی ہے کہ اگر مساوس دور نہیں ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام کا ورد شروع کر دے،
سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا حول ولا قوت، اس قسم کی کلمات طیبات بھی پڑھے تاکہ ان وساوس کا خاتمہ ہو، اور اس کے بعد پھر نماز کے متعلق جو پڑھنا ہے اس کو جاری رکھا، تاکہ نماز جو ہے کم از کم وہ صحیح ادا ہو جائے اور اس کے اندر جو خامیاں نقائص پیدا ہو گئے تھے ان کو دور کر دیا جائے۔ اور یہ آپ کے علم میں ہے کہ صحابہ کرام نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات دریافت کی تھی کہ یا رسول اللہ، جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو عجیب عجیب قسم کے خیالات آتے ہیں، بعض بدترین خیال ہوتے ہیں، اچھے خیالات بھی ہوتے ہیں، ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم نماز توڑ کر الگ ہو جائیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا شیطان تو یہی چاہتا ہے، وہ بس وجہ ڈالتا اسی لیے ہے کہ تاکہ تم نماز ہی نہ پڑھو اور نماز توڑ کر الگ ہو جاؤ۔ فرمایا کہ یہ بتاؤ وہ مسافر جو تمہیں نماز کے دوران آتے تمہیں اچھے لگتے ہیں؟ کیا تم ان میں دلچسپی لینے لگ جاتے ہو؟ کیا ان کو طول دینا شروع کر دیتے ہو تاکہ وہ تمہیں اچھے لگتے ہیں؟ فرمایا نہیں یا رسول اللہ، ہمیں تو اتنی ناگواری ہوتی ہے کہ ہم چاہتے کہ نماز ہی توڑ دیں۔ فرمایا یہ ناگواری اگر ہوتی ہے یہی ایمان کی علامت ہے، یہی ایمان کی علامت ہے، لہذا ان خیالات کے اندر مسافر میں اپنے آپ کو مت الجھاؤ، انہیں دور کرتے رہو۔ اور فرمایا چور ڈاکو وہیں آتا ہے جہاں مال ہوتا ہے، اور فرمایا یہ تو ایمان کی علامت ہے کہ تمہیں ان مسافر سے نفرت ہوتی ہے، ان مسافر کو تم برا سمجھتے ہو، لہذا نماز کو اپنے جاری رکھو۔ ایک حکایت میں اپنے ایک پیر بہن کی آپ کو سنا کر اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ ضعیف العمر تھی، نماز کی بڑی پابند تھی، نماز سب سے بڑا وظیفہ ہے، نماز سب سے بڑی عبادت ہے، اس لیے کہ یہ جامع عبادات ہے، جتنی بھی عبادتیں ہیں وہ ساری کی ساری نماز کے اندر موجود ہیں، اس لیے نماز کو جامع عبادات کہا گیا ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ نماز جو ہے یہ کیا ہے، الصلاۃ عماد الدین، یہ دین کا سب سے بڑا ستون ہے۔ من اقامہا اقام الدین، جس نے اس کو قائم رکھا اس نے دین کو قائم رکھا۔ من ہدمہا فقد ہدم الدین، اور جس نے اس کو گرا دیا اس نے اپنے دین کی عمارت ہی گرا دی۔ تو ہماری وہ پہلی بہن جو عمر رسیدہ تھی، نماز کی بڑی عمر رسیدہ ہونے کی وجہ سے وہ کچھ ضعیف بدن بھی ہو گئی تھی، لہذا نماز جاتی ہوئی دیکھ کر انہوں نے اپنے ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں پھیلا دیے، خدا سے دعا کی کہ پروردگار جس طرح تو روز مجھے نماز پڑھنے کی توفیق دیتا ہے، آج بھی مجھے توفیق عطا فرما، تیری توفیق کے بغیر میں نماز ادا نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی، اور فرماتی ہے کہ دعا کے قبول ہوتے ہی میرے اندر سے ایسا معلوم ہے جیسے کوئی کلی چٹکتی ہے، گلچا چٹکتا ہے، اور اس چٹک کے بعد بہترین خوشبو آئی، اس خوشبو سے میرے تمام جسم کا کسل، ذوق اور کمزوری سب دور ہو گئی، اور میں نے تر و تازہ ہو کر یا حضرت میں نے ایسی عشاء کی نماز پڑھی کہ زندگی پر مجھے وہ مزہ نہیں آیا جس طرح اس نماز کا مزہ آیا تھا۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے نفس اور شیطان کے وسوسے کو اور غلطے کو دور کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ جب تمہیں نفس شیطان کو وسوسہ ڈالے فاستعذ باللہ، تو خدا کی پناہ تلاش کرو۔ تو اسماعیل صاحب نے اللہ کی پناہ تلاش کی، اللہ نے مدد فرمائی، اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے نفس شیطان کا غلبہ ختم ہو گیا اور نماز ادا ہو گئی۔ ہمیں چاہیے کہ ایسے وسوسات کے وقت اللہ تعالیٰ کی پناہ کو تلاش کریں، اسی کی مدد طلب کریں، اسی سے درخواست کریں، کیونکہ وہی مددگار ہے، وہی دنیا اور آخرت کے ہر خطرے سے بچانے والا ہے، وہی نیکی کی توفیق دیتا ہے، وہی برائی سے باز رہنے کی